شاعر نذیر اکبر آبادی 11ویں جماعت 1740 سے 1830 عیسوی حالات زندگی، شاعرانہ خصوصیات، مشہور نظمیں، مشہور اشعار۔ اردو کے مشہور عوامی شاعر ہیں جنہیں عوام کے شاعر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام سید ولی محمد تھا۔ وہ اکبر آباد موجودہ آگرہ بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کے کلام میں عوامی مسائل، زندگی کے عام پہلو، انسانی جذبات کی عکاسی ملتی ہے جو اپنے وقت کے دوسرے شاعروں سے منفرد بناتی ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ آگرہ میں گزارا۔ ان کا تعلق ایک سید گھرانے سے تھا۔ وہ عام لوگوں کی زبان کی بات میں بات کرتے تھے، مسائل کو اپنے اشعار میں بیان کرتے تھے اور تصوف و فلسفے سے متاثر تھے۔ ان کا کلام پیچیدہ فلسفیانہ تصور کے بجائے روزمرہ کی زندگی پہ مشتمل تھا۔ ان کی شاعری میں درج ذیل خصوصیات نمایاں ہیں۔ ان کی شاعری میں عام بول چال کی زبان میں ہے، جس کی وجہ سے ہر طبقے کے لوگ ان کے اشعار کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے کلام میں زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ موضوعات کی وسعت جیسے محبت، فطرت، موت، تہوار اور انسانی زندگی، خوشیاں اور غم، سادگی و حقیقت پسندی۔ ان کی شاعری میں سادہ اور حقیقت کے قریب ہے، جس میں بناوٹ اور تصنع نہیں، مزاج و طنز۔ ان کے کئی اشعار میں مزاحیہ انداز اور طنزیہ لہجہ پایا جاتا ہے۔ مشہور نظمیں، نذیر اکبر آبادی کے کئی نظمیں بہت مشہور ہیں، جیسے بنجارہ نامہ۔ اس نظم میں انہوں نے زندگی کو ایک سفر اور انسان کو ایک راہی کے طور پر پیش کیا ہے۔ آدمی نامہ انسان کی حقیقت، اس کی مختلف حالتوں کو بیان کرتی ہے۔ ہنس نامہ برسات کی بہاریں، رتن مالا، اس میں مختلف موضوعات پہ بصیرت دی گئی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کو اپنے دور میں وہ مقام نہ ملا جو دیگر کلاسیکی شعراء کو ملا، لیکن بعد میں ان کی شاعری کو بہت اہمیت کو تسلیم کیا گیا۔ اردو کی شاعری کے ان چند شعراء میں سے جو زندگی کی حقیقتوں اور عام انسان کے جذبات کو اپنے اشعار میں پیش کرتے ہیں۔ طلباء کے لیے مشعل راہ ہے۔ نذیر اکبر آبادی 1830 میں آگرہ میں انتقال کر گئے۔ شاعرانہ خصوصیات، ان کے اسلوب کی منفرد شناخت انہیں دیگر کلاسیکی شعراء سے الگ مقام دیتی ہے۔ شاعرانہ خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عوامی زبان اور انداز۔ شاعری میں عوامی زبان، روزمرہ کے الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ گنجلک تحقیق کے بجائے عام فہم زبان میں بات کرتے ہیں۔ موضوعات کی وسعت، نذیر کے موضوعات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ زندگی کے ہر پہلو کو اپنی شاعری میں شامل کیا، جیسے فطرت، درخت، پرندے، جانور، انسانی زندگی، خوشیاں، غم، تہوار، روایات، اخلاقی سبق، انسانیت، نیکی، برائی، عوامی مسائل، غربت، معاشرتی ناانصافی۔ حقیقت پسندی۔ نذیر کی شاعری میں حقیقت پسندی کا رنگ غالب ہے۔ انہوں نے زندگی کی حقیقتوں کو بغیر کسی تصنع و بناوٹ کے بیان کیا ہے۔ مصنوعی رومانویت کے فلسفیانہ گہرائی کے بجائے جذبات کی گہرائی پیش کی۔ طنز و مزاح کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ انسانی رویوں کو ہلکے پھلکے انداز میں پیش کیا۔ انسانی مساوات کو بہت واضح آدمی نامہ اس بات کی بہترین مثال ہے جہاں انسان کی اصلیت اور اس کے برابری کا پیغام دیتے ہیں۔ قدرت کی عکاسی۔ نذیر کی شاعری میں قدرتی مناظر، موسم، فطرت کے رنگوں کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا۔ شاعری کا موضوع بناتے دلکش انداز میں پیش کرتے عوامی تہواروں اور روایات کی جھلک۔ عوامی تہواروں، میلوں اور دیگر موضوعات، بسنت، عید، ہولی، دیوالی کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ آسان اور رواں بحریں جو پڑھنے اور سننے والے کو فوری طور پہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ بحریں گیتوں جیسا رس گھولتی ہیں۔ درویشانہ فلسفیانہ رنگ، ان کے کچھ اشعار میں درویشانہ رنگ پایا جاتا ہے۔ وہ دنیا کے لیے بے ثباتی، آخرت کی اہمیت کو اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ بنجارہ نامہ میں دکھائی دیتا ہے اخلاقی و تعلیمی پہلو۔ نذیر کی شاعری میں اخلاقی تعلیمی عناصر بھی موجود ہیں تاکہ ہر شخص ان سے کچھ سیکھ سکے۔ مشہور اشعار، ان کی شاعری کی سادگی، حقیقت پسندی، عوامی رنگ عکاسی پیش کرتے ہیں۔ آدمی نامہ سے آدمی ہے وہی جو آدمی کے کام آئے۔ آدمی کو چاہیے کہ آدمی کے کام آئے۔ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا۔ بنجارہ، دنیا کے سب کھیل تماشے دھوکے سب جھوٹے، یہ جھوٹی مایا کے بندھن ہے۔ جو دن گزر گیا سو گزر گیا، جو رات گئی یہ وقت نہیں آتا۔ گلشن کی بہاریں، یہ دن، یہ چار، یہ بہاریں، خوش رہنا ہے۔ آئی بسنت، سب جگ میں چھائی بسنت، دیپ جلے آنگن، آنگن جھوم اٹھائے دل کا آنگن، ہر ایک سو پھیل گئی خوشبو۔ شب روشن جہاں میں، آدمی کو کیا سمجھتے ہو، دنیا کی حقیقت کو سمجھو۔ نذیر، یہ دھوکے کی بستی ہے، کوئی کسی کا نہیں، نیکی کا دریا میں ڈال، اپنا پرایا بھول۔ یہ اشعار نذیر اکبر آبادی کی شاعری کی خوبصورتی اور گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں زندگی کی حقیقت اور انسانی فطرت، عوامی رنگوں کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔